پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اب ہم شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق ہے تو ان کی پریس کانفرنس سے، لیکن پریس کانفرنس سے اصل میں نہیں ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی حکومت کے اوپر بہت سے الزامات لگتے آئے ہیں، ان میں سے کچھ صحیح ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے ایگزیجریٹڈ ہوں، ہو سکتا ہے چند ایک اس میں سے فالس بھی ہوں، لیکن ایک الزام ایسا ہے جو پچھلے دنوں ان کی حکومت پر تو نہیں لیکن ان کی ذات کے اوپر لگا، جس کا ابھی تک کوئی وہ مؤثر جواب نہیں دے پائے۔ اس کا تعلق ایک مراسلے سے ہے، ایک میمورنڈم سے ہے جو منصور اعجاز نامی بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں امریکہ کے اندر، پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر صدر آصف علی زرداری کے بہاف پر پاکستان کے مبینہ طور پر جو امبیسڈر ہیں حسین حقانی، ان کے کہنے پر ایڈمرل مائک ملن کے حوالے کیا، ذاتی طور پر نہیں کسی اور بندے کے توسط۔ میمورنڈم کے اندر کیا تھا اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا پہلے میمورنڈم کے حوالے سے جو ساؤنڈ ہے وہ سنیے گا، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ میمورنڈم اس پریس کانفرنس کے اندر کہاں آن ٹپکا۔ یہ وہی میمورنڈم ہے ناظرین جس کا ذکر عمران خان نے بھی اپنے جلسے میں کیا تھا، لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی میمورنڈم کے معاملے پر اس وقت پورے پاکستان میں اخبارات میں میڈیا میں چرچا ہے اس فیمس میمو کا، دا میمو، وہ مراسلہ جس کے بارے میں مختلف سوال و جواب شکوہ آ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، منصور اعجاز صاحب نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ گھڑا گیا ہے، اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر یہ حکومت پاکستان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے۔ امریکہ کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ ان کے اس بیان سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میٹر کو پروو ہونا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، حقیقت کیا ہے۔ اور اگر وہ درست کہہ رہے ہیں تو یہ مسئلہ بڑا ہی سنگین ہے، یہ مسئلہ بہت ہی سیریس ہے۔ کون پروو کرے؟ یہ مسئلہ بڑا ہی سنجیدہ ہے، یہ مسئلہ بڑا ہی سنگین ہے۔ کیوں سنگین ہے، کیوں سنجیدہ ہے؟ منصور اعجاز نے کیا کہہ دیا تھا اپنے آرٹیکل کے اندر؟ اس پر جانے سے پہلے ذرا عمران خان نے اپنے لاہور کے جلسے میں جو بیان کیا میمورنڈم کے حوالے سے وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ سیاسی سیاق و سباق کلیئر ہو جائے، پھر معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آصف زرداری نے ادھر ایک پاکستان میں امریکی امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، کہتا پاکستانی ہے، اس کا نام ہے حسین حقانی۔ اس کو وہ ایک خط دیتا ہے امریکنوں کو یہ کہنے کے لیے، ان کو خط دیتا ہے امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو۔ خدا کے واسطے مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو۔ اکتوبر 10 2011 کو فائنینشل ٹائمز کے اندر منصور اعجاز کا ناظرین یہ والا آرٹیکل چھپا۔ اس آرٹیکل کا جو شروع تھا وہ بھی انتہائی دھماکہ خیز تھا، اور اس کے بعد میں جو معلومات آئیں وہ تو اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز تھیں۔ وہ معلومات کیا تھیں ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں۔ آرٹیکل کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ 9 مئی کو تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب امریکی فورسز نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کر لیا تھا تو منصور اعجاز کے مطابق ایک سینئر پاکستانی ڈپلومیٹ نے ان کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو بہت ارجنٹلی ایک پیغام پہنچانا ہے، وائٹ ہاؤس تک پیغام پہنچے، نیشنل سیکورٹی آفیشلز تک پہنچے، تاکہ پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس چیلنجز کو ہم بائی پاس کر پائیں، یعنی ہم ملٹری اور انٹیلیجنس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ اس آرٹیکل کے مطابق اصل مسئلہ جناب صدر آصف علی زرداری کا یہ تھا
کہ ان کے خیال کے مطابق اسامہ بن لادن کی ایپیسوڈ کے بعد جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کا غصہ ان کی حکومت کے اوپر وہ نکالیں گے اور ان کو وہ تبدیل کر دیں گے. اور مبینہ طور پر منصور اعجاز نے یہ بھی کہا کہ اس مراسلے کے اندر یہ بھی لکھوایا گیا ان سے، جو انہوں نے جا کے کمیونیکیٹ کر دیا کہ اگر امریکی چاہیں تو وہ پاکستان کی فوج کی قیادت اور انٹیلیجنس کی قیادت تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے بڑا شدید رد عمل آیا حکومت کی طرف سے. پہلے تو اس کو نگلیکٹ کر دیا گیا اور ایوان صدر سے ایک واجبی سا بیان جاری ہوا. اس کے بعد ایک فورن آفس کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا. پھر ایوان صدر کی جانب سے ایک باقاعدہ بیان جاری ہوا، جس کے نتیجے میں منصور اعجاز جو ہیں انہوں نے ایک ریجوائنڈر لکھا جو چھپا اخبار کے اندر چند دن پہلے. اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس 9 مئی سے لے کر 12 مئی تک جتنی میری بات چیت ہوئی ہے پاکستان کے اس سینئر ڈپلومیٹ کے ساتھ، اس کا بلیک بیری کا ریکارڈ میرے پاس ہے. یعنی جو پیغام میں نے جو انہوں نے مجھ تک پہنچائے اور جو جواب میں نے ان کو دیے، میرے پاس تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ منصور اعجاز کے ریجوائنڈر کے نام سے گوگل کریں تو یہ تمام کا تمام ٹیکسٹ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. منصور اعجاز کے مطابق کہ اس بات چیت کے اندر یہ بڑی بات واضح ہوگی کہ صدر آصف علی زرداری چاہتے تھے کہ امریکی مدد ان کو حاصل ہو اور مدد ہو اس مبینہ کو کے خلاف جو ان کی حکومت کے خلاف ہونے والا ہے. اور وہاں کے ایک سینئر ڈپلومیٹ جو عمران خان کے خیال کے مطابق حسین حقانی ہے، اور خیال کو اتنا غلط ہے بھی نہیں، حسین حقانی نے ان کو ری ایشور کیا کہ امریکی اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی بات سنے گی اور آصف علی زرداری صاحب کی حکومت جو ہے وہ بچ جائے گی. اب اس معاملے کی تحقیق کروانے کی شاہ محمود قریشی نے بات کی اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ منصور اعجاز کے مطابق ان کے پاس موجود ہے. اور ریجوائنڈر کے اندر انہوں نے ریکارڈ کے کچھ حصے جو ہیں وہ لکھے ہیں. ہر حصے کی تمام تفصیل نہیں دی، لیکن بعض جگہوں کے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح جو پیغام ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے بہاف کے اوپر ایڈمرل مائک ملن کو پریزنٹ کیا گیا تھا. یہ ایک انتہائی سنگین قسم کا الزام ہے، اور اگر اس الزام کی صحت اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا نقطہ آ جائے گا صدر آصف علی زرداری کی ذات کے خلاف. ایوان صدر اگر ایک اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کو، سربراہ کو یہ کہتے ہوئے پائے گئے ایوان صدر کے لوگ کہ آپ ہمارا دفاع کیجئے سیاسی طور پر ہماری ملک کی آرمی اور انٹیلیجنس کے خلاف، یہ سیڈیشن کا چارج بنتا ہے. تو آج شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے اندر مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ انہوں نے بھی اسی قسم کے جملے کہے، اسی میمورنڈم کا ذکر کیا جس کا پہلے عمران خان ذکر کر چکے تھے. اب اس تمام گورکھ دندے کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ہم آپ کو اس بریک کے بعد بتائیں گے. شاہ محمود کی پریس کانفرنس عام پریس کانفرنس اس کو نہیں گردانیے گا، ذاتی استعفے کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے تو کیا یہ تبدیلی آئے گی یا نہیں، ہم پروگرام کے آخری حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.